ٹھیک ہے. کرنے کے کام چند ٹپس آپ کو بتا دیتی ہوں احادیث کی روشنی میں، صرف ڈینگی وائرس کے لیے نہیں، اوور آل. ٹھیک. عن جابر بن عبد اللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول غط الاناء واوق السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. یہ ہمارے دین نے تعلیم دی ہے. حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے برتن ڈھانپ دو، مشک بند کر دو. مشک بند کر دو یعنی پانی کے جو ٹینک وغیرہ ہیں ان کو بند کر دو، اس لیے کہ ہر سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے. اللہ کی طرف سے ایک امتحان آتا ہے، پھر وہ وبا جو برتن کھلا پاتی ہے یا مشک کھلی پاتی نہیں پانی کی، اس میں سما جاتی، اس میں گھس جاتی. مچھر غریب کیا کرے گا، وہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا. قصور کس کا؟ ہمارا. ہم نے پڑھا ہی نہیں دین. وہ تو پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ برتن ڈھانک کے سویا کرو، رات کو سب برتن کیا کرو، ڈھک دو. پانی ڈال کے رکھا ہے تو ننگا مت رکھو، اس کو ڈھک دو، چاہے کسی ٹیشو پیپر سے ہی ڈھک دو، چاہے کسی برتن سے ڈھک دو. کوئی بھی چیز. پانی کا ٹینک کھلا رکھنے کا کوئی جواز ہے ہمارے دین میں؟ قطعاً نہیں ہے. حالانکہ مشک جو ہوتی ہے اس کا تو منہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کو بھی بند کر کے رکھو. کیا سمجھ آیا؟ پیچھے سے کوئی بتایا مجھے کیا کرنا چاہیے. رات کو ایون دن کو بھی کیا کریں، چیزیں برتن ڈھانپ کے رکھیں. لیکن خصوصاً رات کا ذکر ہے کہ ایک رات ایسی ہوتی ہے سال میں، ایوری ایئر اٹس این اینوئل وائرس جو نازل ہوتا ہے اور جو برتن کھلا ہوتا ہے اس میں گھس جاتا ہے. پھر بندہ اس میں سے پانی پی لیتا ہے، پھر اس میں سے نہا لیتا ہے. دیٹ از کنٹامینیٹڈ واٹر. اب سائنس تو اس کی کوئی توجہ نہیں کر سکتی بعض اوقات، لیکن اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے. پھر آپ دیکھیے ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر یہ ہوا کہ وہ مدینہ کی زمین جو تھی وہ وبائی زمین تھی. پورے عرب میں سب سے زیادہ وبائیں جو تھی وہ مدینہ میں ہوتی تھی، ارض الوبا تھی. جب صحابہ وہاں پر گئے تو بیمار پڑ گئے، ایک ایک کو بخار. اور حضرت ابو بکر کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ جیسے بس اب وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اتنے شدید بیمار ہو گئے تھے وہ بھی. حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے اور بھی صحابہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی اور کہا کہ یہاں کے بخار کو جوفہ کی طرف لے جا، یعنی کہ غیر آباد علاقے کی طرف وہاں چلا جائے، یہاں نہ ہو. تو اس کے بعد مدینہ وباؤں سے خالی ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ملک میں ایک وائرس پھیلتا ہے، وہاں سے لوگ سفر کرتے ہیں، دوسری طرف چلا جاتا ہے. وہ نہ بھی سفر کرے تو جو مکھیاں مچھر وغیرہ ہوتے ہیں وہ سفر کر کے کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. اس زمین سے کچھ نکل آتا ہے، آسمان سے کچھ اتر آتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے کہ انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اجتماعی دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس وبا کو تو یہاں سے نکال دے. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے ڈینگی کا وائرس ہے، ایک سال آتا ہے، اگر اس کا علاج نہیں کیا اگلے سال اس سے بڑا اٹیک ہوگا، اگلے سال اس سے بڑا اٹیک ہوگا. ایک کام کی بات بتا دیجیے جو آپ کو یاد رکھیں گے کہ ہم نے کراچی کی بارش ہو یا سندھ کا سیلاب ہو یا لاہور یا اور علاقوں میں جو ڈینگی وائرس ہے، اس کے بارے میں بہت محتاط زبان استعمال کرنی ہے. کیا نہیں کہنا اور کیا کہنا ہے یہ بتا دیجیے. کوئی بتائے گا؟ جی. اللہ سے گلہ نہیں کرنا، ان لوگوں کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا، ایگزیجریٹ نہیں کرنا، ناشکرہ پن کے الفاظ نہیں نکالنے، بیماری کو بھی برا بلا نہیں کہنا، ان کے لیے دعا. اور ہاں یہ نہیں کہنا کہ وہ اسی قابل تھے، ضرور کچھ کیا ہوگا نا اس لیے انہی کی شامت آئی ہے. وہاں دیکھا نا کتنی قتل و غارت ہوتی، کتنی خرابیاں ہوتی ہیں، آخر یہ ہونا ہی تھا. وہ کہیں بھی ہو سکتا. خوف ہراس نہیں پھیلانا.
جب ان کے بارے میں برا گمان آنے لگے، کسی کے بارے میں بھی، اگر مثلا ہو سکتا ہے آپ کے کسی رشتہ دار کو ایسی کوئی تکلیف ہو یا کوئی کسی خاص علاقے میں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یا اللہ ان پر رحم فرما، ان کی بیماری دور کر دے، اور ان کے لیے اس بیماری کو ہدایت، نجات، فلاح کا ذریعہ بنا دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کا کسی تکلیف میں مبتلا ہونا صرف اس کے گناہوں کا ہی نتیجہ ہو. کون گناہ نہیں کرتا، اور کس کو پتا کہ کون کتنی استغفار کرتا ہے، کون اپنے گناہوں پہ کتنا شرمندہ ہے. ہم تو نہیں جانتے نا، لہٰذا ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا. کیا کہنا ہے، ان کے لیے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کے لیے اس بیماری کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے، ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ان کی اصلاح اور فلاح اور نجات کا ذریعہ بنا دے. جب کبھی بھی آپ بیمار پڑیں یا کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ تقدیر کا حصہ ہے. یہ تکلیف آنی ہی تھی، میرے لیے لکھی تھی. میں نے احتیاط بھی کر لی، میں نے بچنے کی دعائیں بھی پڑھ لی، سب کچھ کر لیا. اس کے باوجود وہ آ گئی. میں نے برتن بھی ڈھانک لیے، میں نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بھی پڑھ لی. پھر میں نے کسی کو دیکھا کہ وہ بیمار ہے تو اس وقت بھی ایک دعا پڑھنے کو بتائی گئی ہے نا. وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی، وہ بھی پڑھی تھی میں نے ساری تدبیریں کی تھی. پھر کیوں بیمار ہو گئی؟ تو بات یہ ہے کہ امتحان یا آزمائش یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو ٹیسٹ کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، عن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل شيء حقیقة وما بلغ عبد حقیقة الایمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطأه لم يكن ليصيبه. حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی. کیا مطلب اس کا؟ اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کی کور ہوتی، کور کہنے جس کے ساتھ وہ چیز بندھی بھی ہوتی ہے، یا اس کی فوٹیج ہوتی ہے، یا اس کی بنیاد ہوتی ہے، بیس ہوتی ہے، یا اس کی ایک ریالٹی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک خاص سچائی ہوتی ہے، یا جہاں سے وہ اوریجنیٹ ہوتی ہے. اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا. یعنی ایمان کی بھی ایک حقیقت ہے. ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے ہر بندے کا، ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ کوئی شخص کتنا مومن ہے، اس کا ایمان ہے یا نہیں، یا کتنا ہے. تو کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا، سچا ایمان نہیں پا سکتا، جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی، یعنی اس کے لیے لکھی ہوئی تھی. اور جو چیز خطا ہو گئی، یعنی اس کو نہیں لگی، وہ اسے نہیں پہنچ سکتی تھی. یہ یقین اور یہ ایمان انسان کے اندر ایک ایسا اطمینان اور سکون اور خوشی پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے، پریشانی اور ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی. اور خاص طور پر جب انسان تکلیف میں اور دوسرے آس پاس سب ٹھیک ہوں تو سوچتا ہے کہ میں ہی کیوں، مجھ پہ کیوں مشکل آ گئی. یعنی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کو کوئی وائرس اٹیک کر گیا، باقی بچ گئے سارے، تو مجھ پہ آ کے کیوں اٹیک ہوا؟ یہ میرے لیے لکھا ہوا تھا، اور یہ اللہ کے اذن سے ہوا، اس کی مشیت سے ہوا. اس نے چاہا تو ہوا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اور اللہ کی مشیت اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ظلم سے نہیں چاہتا. وما اللہ یرید ظلما للعباد. اللہ بندوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. اگر وہ کسی تک کوئی کسی تکلیف کے پہنچنے کی اذن دیتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ ہاں پہنچ جائے، وہ اس کو لگ جائے جا کے، تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی. سم ٹائم ہمیں سمجھ آ جاتی، سم ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور ہم پریشان ہو اٹھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا.